حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھا نبی پاک علیہ السلام کے مہمانوں کی دیکھ بھال۔ ایک یہودی تھا، بلکہ یہودیوں کا عالم تھا۔ اس نے ایک دن حضرت بلال حبشی سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ حضور کے مہمانوں کے لیے سارے بندوبست کرتے ہیں اور بعض اوقات آپ قرض بھی لیتے ہیں، تو میرے پاس کچھ اضافی پیسے پڑے ہوتے ہیں، مجھ سے قرضہ لے لینا۔ حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے، قرضہ اس سے لے لیا، ایک وعدہ اس کے ساتھ طے ہو گیا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسے لا کے مہمانوں پر خرچ کر دیے۔ ابھی اس وعدے میں نا پیسے لوٹانے میں کچھ دن باقی تھے۔ نبی کریم علیہ السلام، سیدنا فاروق اعظم، چند اور صحابہ مدینہ منورہ کے ایک چوک میں موجود تھے، تو وہ یہودی مطالبہ کرنے آ گیا۔ اس نے آ کے کہا میرے پیسے دیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو وعدے میں وقت باقی ہے۔ اس نے معاذ اللہ سخت باتیں کرنی شروع کر دی۔ اب آپ کے پاس دلیل بھی ہو، آپ سچے بھی ہوں، وعدے میں ٹائم بھی ہو، تو کسی کی سخت بات سنی جاتی ہے۔ اب جب اس نے سخت بات کی تو سیدنا عمر فاروق نے تلوار پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت عمر ہے نا، شیر ہے نا اللہ رسول کے، ہاتھ رکھا تلوار پر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر جلدی نہ کر۔ حضور فرمانے لگے عمر اس نے پیسے لینے ہیں، وہ مطالبہ کر سکتا ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اسے کہتے ذرا نرمی کر، مجھے کہتے پیسے ادا کر دیں۔ حضور فرمانے لگے اب اس طرح کرو، اس کے ساتھ جاؤ، فلاں جگہ کھجوریں پڑی ہیں، جتنا اس کا قرض ہے اتنی کھجوریں تول کے دے دو، اور یہ جو تم نے تلوار پہ ہاتھ رکھا ہے نا، اسے ڈرایا ہے، تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دینا۔ حضرت عمر ساتھ لے گئے، کھجوریں تول کے دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں اب حضور کا حکم تھا، تھوڑی زیادہ بھی دی۔ فرماتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا عمر ایک بات کرنی تھی۔ کہتے ہیں مجھے غصہ تھا، میں اس کے اوپر نرمی کر ہی نہیں رہا تھا، میں نے کہا جی کیا بات کرنی تھی، کھجوریں لے جائیں، آپ کا کام ہو گیا۔ کہتے ہیں وہ کہنے لگا عمر میں یہودیوں کا عالم ہوں، تورات جانتا ہوں، میں نے نا تورات میں آخری نبی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جتنی شانیں پڑھی تھی نا، وہ ساری رسول پاک میں موجود ہے۔ ایک شان میں نے یہ حضور کی پڑھی تھی کہ وہ بڑے حلیم ہوں گے، ان کے مزاج میں کمال حوصلہ ہوگا، اور جتنا جتنا کوئی جہالت کرتا جائے گا محبوب کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی۔ عمر میں نے جان بوجھ کے قرضہ دیا تھا، باقی ساری شانیں دیکھ لی تھی، یہ میں دیکھنا چاہتا تھا، میں نے قرضہ بھی جان بوجھ کے دیا، وقت سے پہلے بھی جان بوجھ کے آیا، سخت باتیں بھی معاذ اللہ کی، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری، حوصلہ اور وفاداری دیکھی تو عمر اب تو مہربانی کرنا، مجھے لے چلنا، نبی پاک سے معافی بھی لے کے دے دے اور رسول پاک کا کلمہ بھی پڑھوا دے۔ تھوڑا نا مزاج میں بردباری لائیں، حوصلہ لائیں۔ کوئی ضروری ہے ہر سوال کا جواب ہم نہیں دینا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ کوئی ضروری ہے کہ جو بندہ جو بات کرے گا ہم اس کی سطح پہ اتریں گے؟ میں تو انہوں پوچھ لینا ہے، کئیاں نو نہیں بھی پوچھی دا۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں ساری عدالتیں خود نہ لگاؤ، ایک عدالت قیامت والے دن بھی تو لگنی ہے نا، کچھ فیصلے اس عدالت پہ بھی چھوڑ دو، کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ پر چھوڑ دو۔ ہمارا ایک تو استقامت کا مزاج نہیں، دوسری بردباری نہیں۔